أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا. لم ينالوا خيرا، وہ کسی بھی طرح کی بھلائی نہیں حاصل کر سکے، کوئی بھی کامیابی ان کو نہیں ملی. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ اہل ایمان کے لیے ان کے قتال کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ کی ذات زبردست بھی ہے اور غالب بھی ہے. یہ غزوہ احزاب کا جو احوال بیان ہوا ہے اس کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی سے نوازا اور ایک ایسا لشکر کہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آزمائش کے اندر تو ڈالا کہ وہ کئی دن تک وہ معاشرے کے اندر رہے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی اور وہ سارا کام کیا، لیکن اللہ نے گویا بغیر لڑے ان کو فتح اور کامیابی سے نواز دیے. اب یہ ظاہر ہے یہ بات جو کفار تھے ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ ان کے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا کہ وہ ظاہر ہے 1 مہینے کا وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن جب کامیابی نہیں ہوئی اور تیز آندھی اور ہوا چلی جس کی وجہ سے ان کے خیمے وغیرہ اکھڑ گئے تو انہوں نے واپسی کی راہ لی، لیکن ان کو کوئی بھی ذرہ برابر کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی طرف سے اللہ لڑنے کے لیے کافی ہے. کہ جب اصل بات کیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش تو کریں. جب وہ کوشش کریں گے، میدان جنگ میں نکلیں گے تو اللہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا. اور بعض جنگیں بغیر لڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کامیابی سے نوازا ہے، جس میں غزوہ احزاب کی جنگ ہے. تو اس لیے اللہ اہل ایمان کے لیے یعنی یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری طاقت کم ہے، ہماری قوت، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس جدید ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ضرور کامیابی دے گا. اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کہ اللہ زبردست بھی ہے اور غالب بھی، کہ اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس دور کی مثالیں بھی موجود تھیں اور آج کے دور کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ آج بھی جن لوگوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے تو دنیا کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی نہیں ہوئی، دنیا کے اندر ان کو کامیابی ملی. آج بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ظاہر وقتی طور پر مشکل، آزمائش، یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ایک وقت ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان کو ضرور جو ہے وہ کامیابی ملے گی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور ہم نے اتارا اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کو ان کے قلعوں سے، ان کے جو بدعہدی کی وجہ سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو، کچھ لوگوں کو تم قتل کرتے اور کچھ کو جو ہے وہ قیدی بنا لیتے. اب یہاں سے ایک اور جب وہ غزوہ بنی قریظہ کا جو وہ ذکر ہے. بنو قریظہ یہ یہودی قبیلہ تھا اور اس نے ویسے تو ظاہر جو ایک معاہدہ ہوا تھا شروع میں مسلمانوں کا اور جتنے بھی مدینہ کے اندر قبائل تھے کہ وہ دشمن کے خلاف مل کر جو ہے وہ لڑیں گے، لیکن اس یہودی قبیلے نے جو ہے وہ بدعہدی کی تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ان کو بھی
سزا کے طور پر کہ تاکہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے تو وہ ان کو بھی جو ہے اس کی جو ہے سزا دی جائے جو بدعہدی اور بدشکلی کی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جو مختلف جو قبائل تھے جن کو جو وہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا جو مدینہ کے اندر تھے، اور بالآخر ان لوگوں نے سازشیں کر کے جب اتنے لوگوں کو تیار کیا اور مدینہ کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی، تو اب اس لیے ان کے لیے فیصلہ ہوا اور جب وہاں پر ان کا محاصرہ کیا گیا اور پھر بالآخر جو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ جو ان کے حلیفانہ تعلقات رہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں جو وہ منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو اہل کتاب یعنی ان کی کتاب تورات کے مطابق کہ جو بدعہدی کی جو بدشکلی کی سزا ہے وہ ان کو سزا یہ سنائی گئی کہ ان کے جتنے بھی جنگ لڑنے والے مرد ہیں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو جو ہے وہ قید کر لیے جائے۔ تو یہ اس حوالے سے ذکر ہے کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، اور ان میں سے فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا کہ ایک گروہ یعنی جو مرد تھے ان کو جو قتل کر دیا گیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور جو عورتیں اور بچے تھے ان کو جو وہ قید کر لیے گئے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ جو آئندہ کوئی ایسا کام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ کرے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا بھی اور ان کے گھروں کا بھی، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا بھی، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایسی زمین کا بھی کہ جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو بنو قریظہ تھے ان کے جتنے بھی گھر بار مال و دولت تھے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوشخبری بھی سنائی کہ ابھی تمہیں ایک ایسی سرزمین کا بھی اور ایک ایسی زمین بھی جو تمہارے حصے میں آئے گی کہ جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، یعنی وہ یہ فتح مکہ کا اور باقی جو واقعات تھے ان کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے بعد ہی ظاہر مسلمانوں نے وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ ہوا، اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے مسلمانوں کو مزید کامیابی ملی، اور پھر آخر میں جو ہے مسلمانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرنے کی جو ہے وہ سعادت بخشی، اور مکہ بھی جو بغیر لڑے مسلمانوں کو مل گیا۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہ وہ جو کچھ کرنا چاہیے۔ مسلمان تھے کہ جن کو مکہ سے جو وہ نکالا گیا تھا، لیکن وہی جب مسلمان وہاں پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور نہ صرف مکہ بلکہ باقی عرب کے علاقوں میں بھی جو وہ اسلام پھیل گیا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام یہ ان آیات کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو عہد کیا ہے، تو اس عہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جو ہم نے عہد کیا اس کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کے مطابق چلنا، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ وقتی طور پر اگر کوئی آزمائش پریشانی آ جائے تو یہ اس کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس آزمائش کی وجہ سے اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ مزید بڑھے، مزید جو ہے وہ طاقت اور مضبوطی کے اندر آئے، لیکن اللہ کی جو مدد اور نصرت ہے اس کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جو وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ہر میدان میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔